بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقے کا بیان۔ جس کسی کی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو مسنون اور اصحاب جواہر اور حسن اللیس وغیرہ کے نزدیک واجب ہے کہ اس کا عقیقہ کرے، اور بہتر ہے کہ عقیقہ 7ویں روز کرے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کا عقیقہ کرنا ہو اس کے بال مڈا کر اس کے ہم وزن چاندی یا سونا خیرات کر دے، اور اگر لڑکا ہو تو بہتر ہے کہ 2 بکرے، اور اگر لڑکی ہو تو 1 بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت خیرات کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے۔ ابو داؤد۔ لڑکے کے لیے 1 بکرا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ قربانی کے گائے اور بھینس میں لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ عقیقے کی نیت سے لے لیا جائے، اور اچھا ہے کہ عقیقے کے ساتھ بچے کا نام رکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے عقیقہ میں 1 ہی بکرا ذبح فرمایا تھا۔ حجت اللہ البلاغہ من ترمیزی۔ عقیقہ میں بھی انہی جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے جن کی قربانی درست ہے۔ اس کے گوشت کو چاہے کچا تقسیم کر دیا جائے یا پکا کر لوگوں کو کھلا دیا جائے۔ درست ہے، یا قربانی کے گوشت کی طرح تقسیم کر دیا جائے، سب درست ہے۔ مشروعیت عقیقہ کی حکمت۔ عقیقہ کی مشروعیت کی مصلحتوں میں سے ایک تو داعیہ بخل کی مخالفت اور داعیہ سخاوت کی پیروی ہے۔ دوسرے، اولاد کی نعمت کا شکریہ اور قدردانی کا اظہار ہے۔ تیسرے، جب نصرہ کے کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے زرد رنگ کے پانی سے رنگتے تھے اور اس کو معموریہ کہتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اس سے بچہ سچ مچ نصرانی ہو گیا۔ بس یہ بات مستحسن ہو گئی کہ اہل اسلام کے لیے بھی ان کے اس فعل کا مقابل کوئی ایسا فعل رکھا جائے جس سے لڑکے کا اسلامی اور ملت حنفی کا تابع ہونا ظاہر ہو۔ حضرت ابراہیم کے مخصوص کاموں میں سب سے مشہور کام ان کا اپنے بچے کو اللہ کے لیے ذبح کرنے پر آمادہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان پر اللہ کا یہ انعام کہ ان کے عوض قربانی کا فدیہ قبول کرنا ہے، اور ان کی شریعت میں زیادہ مشہور حج اور اس میں قربانی اور سر کا مڈانا ہے۔ لہذا ان باتوں میں حضرت ابراہیم سے مشابہت پیدا کرنا ملت حنفی کی تعظیم اور بچے کو اس کی جانب ترغیب کا سبب ہوگا۔ حجت اللہ البلاغہ۔ تنبیہ۔ بعض روایتوں میں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبوت کے بعد کیا، اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے منکر کہا، اور اس کے
ایک راوی عبداللہ ابن محرز کی تضعیف کی ہے۔ اللہ میاں اس مضمون کے سبھی پڑھنے والوں کو اس کا اجر دے۔ مولانا جمال الدین صاحب جنہوں نے یہ مضمون لکھا ان کو اس کا ثواب دے۔ آمین ثم آمین۔